جنید ہم اپنے پروگرام میں بیٹھ کے بھی اور ہر چونک اور ہر تھڑے پہ بیٹھ کے یہ ہم سیانے بیانے ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یورپ ہے جو انگریز ہے جو امریکن لوگ ہیں یہ ادھر بہت مادہ پرستی ہے، اوئے ہوئے ہوئے سارا دن پیسے کے پیچھے ہی دوڑتا رہتا ہے گورا. یار ہم کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ تو بتاؤ. باتیں ہم دوسروں کو کرتے ہیں، تم مجھے یہ بتاؤ سکے بہن بھرا بھی دیہڑی میں کتنی کو دفعہ ایک دوسرے کو ملتی ہیں، یا ہفتے میں کتنی کو دفعہ ملتی ہیں جو ایک گھر میں نہیں رہتے؟ صحیح کہہ رہے ہو، ایک شہر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہمیں کئی مہینے گزر جاتے ہیں. نہیں تو یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ بالکل 100% لمحہ فکری ہے. اس طرح ہمارا سوشل فیبرک جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ٹوٹ رہا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہے. بیڑا غرق ہو گیا یار. یہ تم دیکھو نا جس طرح بہنا پرا کئی بیچارے محلے دار بیمار ہوتے ہیں، خاندان میں کئی ہمارے رشتے دار بیمار ہوتے ہیں، کئی مہینے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فلاں یہ بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے یا منجی میں پڑا ہوا ہے. اپنے معمولات زندگی میں کولو کے بیل کی طرح ہم جت گئے ہوئے ہیں. ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم نے بالکل اپنے خونی رشتوں کو بھی فراموش کر دیا ہے. اور بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے، ایک گھر میں رہتے ہوئے، یار ایک شہر میں رہتے ہوئے ملاقات تو دور کی بات ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے ہمیں سلام دعا لیے ہوئے کئی دن گزر جاتے ہیں. میرا ایک محلے دار مجھے بتا رہا تھا کہ میں تو سویرے سویرے جلدی نکل گیا یار دفتر. میں نے پھر راستے میں امی کو فون کر کے حال چال پوچھ لیا. اور اس کے لیے ہم جواز کتنے بھونڈے تلاش کرتے ہیں. جی ہم مصروف بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اچھا اگر ہمیں مصروفیت کا جواز نہیں تراشتے تو پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہیں کہ ہم دوسرے شہروں میں جا سکیں. یہ میرا مطلب ہے کہ یہ آپ کے لیے ٹاپ پرائیورٹی کی چیز ہوتی ہے. اور ایک مصیبت یہ جو نئی یہ جو مینز آف کمیونیکیشنز آ گئے ہیں آپ کے پاس موبائل آ گئے ہر شخص کے ہاتھ میں. وہ یہ کہہ دیتا ہے جی میں نے اپنے ماں باپ کی خبر لے لی تھی موبائل کے ذریعے، میں نے فون کر لیا تھا. فون کبھی بھی بالمشافہ ملاقات کا متبادل ہو ہی نہیں سکتا. جو ماں باپ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو پیار دے سکتے ہیں وہ موبائل کے ذریعے آپ کیسے پیار لے سکتے ہیں؟ یار ماں باپ کو تو دیکھنا وہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، صبح اٹھ کے اپنی ماں کو آپ ہنستے ہوئے چہرے سے دیکھ لیں تو یہی حج ہے آپ کا. بالکل. اور یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے، قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب جا کے دوستیاں مضبوط ہو جائیں گی اور خونی رشتے کمزور پڑ جائیں گے. دوستیوں سے مراد یہی ہے کہ آج کل جو ہماری مفادات پر مبنی دوستیاں ہیں، جو کاروباری دوستیاں ہماری، وہ کتنی مضبوط ہیں، وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم ساری مصروفیات چھوڑ کے جہاں پہ ہمارا مفاد وابستہ ہوتا ہے وہاں پر ہم فوراً وہاں پہ پہنچ بھی جاتے ہیں اور اپنے معاملات بھی طے کر لیتے ہیں. لیکن اپنے خونی رشتوں کو ہم بری طرح سے فراموش کر دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، بالکل ہی کمرشل ہو گیا انسان. اور یہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ ہم یورپ کی مثال دیتے ہیں. ابھی چند دن پہلے میں برطانوی اخبار ڈیلی میل کے زیر اہتمام ہونے والا ایک سروے دیکھ رہا تھا جس میں ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ جو ماں باپ ان کے ساتھ نہیں رہتے ان سے سوالات پوچھے گئے تھے تو 92% نوجوانوں کا یا لوگوں کا یہ جواب تھا کہ انہیں اپنے ماں باپ سے ملے ہوئے 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. اور صرف 7% لوگوں کا یہ جواب تھا کہ انہیں اپنے ماں باپ سے ملے ہوئے 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے. اور صرف 1% لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو اپنے ماں باپ سے ملاقات کیے ہوئے 1 ماہ سے کم عرصہ ہوا ہے. تو ان کو ہم دیکھتے تھے اور بہت ہم عبرت کی نظر سے دیکھتے تھے. آج ہم خود ہی اسی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ تو ڈیلی میل میں آیا تھا نا، ڈیلی فیمیل میں آیا تھا کہ بندے تو بالکل ہی نہیں ملتے، عورتیں پھر بھی کسی وقت ایک دوسرے کو مل لیتی. ڈیلی فیمیل کہاں سے نکلتا ہے اخبار؟ یہ میرے گھر سے نکلتا ہے. ویسے مغربی جتنے بھی لوگ ہیں وہ واپس اپنی فیملی ویلیوز کی طرف جا رہے ہیں اور ہم لوگ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ کلنٹن نے فیملی ویلیوز کو اپنا الیکشن ایشو بنا کے الیکشن لڑا تھا. یہ بات کلنٹن نے مجھے بھی بتائی تھی. خود تم بڑے کانفیڈنٹ سے کہہ دیتے ہو کہ کلنٹن نے یہ کہا تھا. میں کلنٹن کہوں تو تم میرے کلنٹن کو سلیم کرلا بنا دیتے ہو. اب پہلے ایک کریکٹر ہوتا تھا خاندان میں، وہ چاہے پھوپھا ہوتا تھا چاہے تایا یا چاچا ہوتا تھا، وہ سارے خاندان کو جوڑ کے رکھتا تھا. وہ ایسا ایک کردار ہوتا تھا، اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ پوری فیملیز کو جوڑ کے رکھنا ہوتا. ہاں اللہ لوگ کہ وہ موٹے پہ ڈبیاں والا کھیس رکھ کے بیچارہ لال کھسا پا کے سارے گاؤں جایا کرتا تھا، خاندان والوں کے گھروں میں جاتا تھا. آئے نہیں تسی یار حد ہو گئی یار، 2 مہینے ہو گئے. میں نے کہا جا کے پتا تو کروں. ایک تایا ہوتا تھا خاندان کا ایسا، اب وہ تایا نظر ہی نہیں آتا یار. باقاعدہ اہتمام کر کے تردد کر کے تقریبات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ مل بیٹھنے کا کوئی بہانہ تلاش کیا جائے. اب بالکل ہم جان چھڑاتے ہیں مل بیٹھنے سے. بہت غلط ہو گیا ہوا. ویسے اس کا آغاز میرا خیال ہے ہم میں سے ہی ہونا چاہیے. اگلے جمعے اپنے گھر میں باربیکیو رکھو.
اور یہ ذہن میں رکھنا کہ سیکھیاں تار تار کے پہلے مہمانوں کو دیتے ہیں. کہیں ادھر بھی کہو کہ میں اینکر ہوں، ٹھہر جاؤ 1 منٹ، اور مجھے ادھر کہنا پڑ جائے کہ اینکر ناظرین اب لیتے ہیں کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ پوتنے والی چٹنی نہ ساتھ ہو تو 25-30 سیخوں سے زیادہ میں نہیں کھا سکتا.